بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج بھی میں صبح صبح گھر سے کالج کے لیے نکلی تو وہی دو آنکھیں میرا پیچھا کرتی نظر آئیں۔ میں خوف زدہ ہو کر ایک طرف کو چلنے لگی، مگر دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس بات پر میں پریشان تھی کہ گھر میں کیا کہوں گی۔ میں اگر گھر والوں سے شکایت کرتی تو وہ لازم طور پر مجھ پر ہی شک کرتے، اور اگر نہ بتاتی تب بھی معاملہ بگڑ رہا تھا۔ پورا راستہ سوچتی رہی کہ آخر کیا کروں، اس بلا سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ کالج کے دروازے پر پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی، یوں لگتا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو، مگر میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ خیر میں کالج کے اندر آ گئی۔ میری سہیلی مہرین آج بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سارے معاملے سے باخبر تھی، مجھے تسلی دیتی رہتی کہ ایسے راہ چلتے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان سے گھبرا کر اپنی تعلیم کا سلسلہ مت توڑو، ایسے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں۔ مہرین کی بات پر میں نے عمل تو کیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ روزانہ میرا پیچھا کرتا۔ ایسے میں پریشانی یہ تھی کہ اگر کوئی رشتہ دار اسے میرے پیچھے آتا دیکھ لیتا تو یقیناً بات میرے والدین تک پہنچ جاتی۔ میں نے مہرین سے کہہ دیا کہ میں ایک ہفتہ کالج نہیں آؤں گی کیونکہ وہ نوجوان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس بات پر مہرین دکھی ہو گئی، مگر اسے میری خوشی عزیز تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہ کروں، اس لیے اس نے مجھے کالج آنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ کہنے لگی میں ہر روز ہوم ورک تمہارے گھر پہنچا دوں گی، تم ایک ہفتے بعد استانی جی کو سب کچھ ایک ساتھ ہی چیک کروا دینا۔ اس کی بات سے میں نے بھی اتفاق کیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب میں گھر بیٹھ گئی۔ پہلے 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر تیسرا دن میرے لیے ایک بری خبر لایا۔ شام کو میں سو کر اٹھی تو اماں کے چہرے کے تیور بدل رہے تھے، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت خفا ہیں۔ کیا ہوا ہے اماں، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ شام کو وہ میرے کمرے میں آئیں تو ان کو گھورتا پا کر میں نے سوال کیا، بیٹی تیری ابھی عمر ہی کیا ہے کہ تو نے اپنے باپ کا سر جھکا دیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آپ نے مجھ سے ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا کہ اب تو میں کالج بھی نہیں جاتی، میری کوئی خاص سہیلی بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر کیسے شک کر سکتی ہیں؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں صفائیاں دینے لگی۔ بس ہمیں سب بتا دیا ہے ماجد کی خاندان نے، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں نے اس سے کہا ہے نا کہ اگر تم سے وہ شادی نہ کرے گا تو تم زہر کھا لو گی، ایسا ہی ہے؟ اماں ڈانٹتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ نہیں اماں، میں اس شخص کو جانتی تک نہیں، آپ کس کی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹی میں ماجد ارورہ کی بات کر رہی ہوں، وہ ہمارے گھر اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ اس نے تمہارے ابا کو یہی کہا ہے کہ وہ تمہیں بے پناہ پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ تمہاری دیوانگی ہے کیونکہ تم بھی اسے پاگل پن کی حد تک چاہتی ہو۔ اب بتاؤ، جوان بیٹی کا باپ بھلا یہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ اماں کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا۔ اماں بہت پریشان تھیں۔ کچن کی کھڑکی سے ڈرائنگ روم کا صوفہ نظر آ رہا تھا۔ اس پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کالج تک میرا پیچھا کرنے والا نوجوان تھا۔ اب میں سمجھی تھی کہ ابا مجھ سے غصہ کیوں ہو رہے تھے۔ ان کو ظاہر ہے ساری حقیقت تو معلوم نہ تھی، وہ بس یہی جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب ان کی بیٹی کا کیا دھرا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ابا کے غصے کا تو اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور مجھ سے کہہ دیا کہ اب گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے تم کو کوئی کام ہو پھر بھی نہیں جا سکتی۔ ابا کے غصے کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، سو اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ رہی۔ جانتی تھی کہ اب ابا جلد ہی کسی ارے غیرے سے میری شادی کر دیں گے۔ ہمارے خاندان میں یہی ہوتا تھا، مگر ابا نے مجھ پر اعتبار کر کے مجھے پڑھنے کالج بھیجا تھا۔ میں نے ہی ان کا اعتماد توڑا، اگرچہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ابا کی نظر میں ہی قصوروار تھی۔
اب اپنی شادی کے دن گن رہی تھی کہ ایک دن ابا کے آفس سے فون آیا۔ پتہ چلا کہ ابا کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہمارے سروں پر تو آسمان آ گرا۔ ہم ساروں قطار رونے لگے۔ میرا اور اماں کا اس دنیا میں اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ روتے روتے شام کا وقت ہو گیا مگر ابا کا جنازہ گھر نہیں پہنچا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا تھا کہ ابا کی وفات ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا جسد خاکی کہاں سے ملے گا۔ پڑوسی ہمارے گھر تعزیت کرنے آئے تو اماں نے رو رو کر انہیں بتایا۔ وہ لوگ دفتر والوں سے پوچھنے گئے۔ پتہ چلا کہ ابا کا ایک حادثے میں انتقال ہوا ہے، مگر ان کی لاش اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ ان کے وجود کے ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ شاید حادثہ اس قدر شدید تھا کہ ابا جان کی بازی موقع پر ہی ہار گئے اور ہمیں ان کا آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ایسے میں مجھے اور زیادہ ملامت کا احساس رہنے لگا کہ ابا آخری وقت میں مجھ سے ناراض تھے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں کا مزاج بھی چڑچڑا رہنے لگا۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل بات تھی، جبکہ اب مجھے اکثر لگتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ابا کو یاد ہی کر رہی تھی کہ مجھے لگا میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے دوسری طرف چہرہ کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابا کی شدید یاد آنے پر میں اماں کو لے کر قبرستان چلی گئی۔ اگرچہ وہاں ان کی کوئی قبر نہ تھی، مگر ہم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک تختی ان کے نام کی لگا دی تھی۔ اسی قبر کے پاس میرے دادا ابو کی بھی قبر تھی۔ ہم وہاں جا کر روزانہ دعا کرتے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن اماں بہت رو رہی تھیں۔ روتے روتے اپنے چھوٹے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ امی کا ایک بیٹا 3 سال کی عمر میں ان سے جدا ہو گیا تھا۔ ابا کی وفات نے اس کا غم بھی دوہرا کر دیا تھا، جو ابھی تک ان کو بھولا نہ تھا۔ خیر میں اماں کو سہارا ہی دے سکتی تھی۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ پھر میں نے اماں سے گھر چلنے کا کہا، مگر جیسے ہی ہم مڑنے لگے میرے کانوں میں واضح طور پر کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ یہ ایک سرگوشی جیسی آواز تھی جسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے وہی بات بار بار یاد آ رہی تھی، مگر میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہے گا؟ یہی سوچ کر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، مگر رات بھر میرا دل بے چین رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی، حالانکہ اس وقت تک اماں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھیں، بلکہ ناشتہ بنانے کے بعد میرے کمرے میں مجھے جگانے آتی تھیں۔ آج میری آنکھ خود ہی کھل گئی۔ میں حیران تھی کہ اماں کہاں گئیں، ابھی تک انہوں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ اٹھ کر آنکھیں ملتی ملتی باہر آئی تو دیکھا اماں اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے جا کر ہلکی سی دستک ان کے دروازے پر دی تو انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دیکھا تو اماں کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ کمرے کی کنڈی کھولنے کے بعد وہ فوراً اندر جا کر لیٹ گئیں۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اماں کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آئندہ سے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے اماں سے کہا، بس بیٹی ہلکا سا بخار آ گیا تھا۔ میں نے اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ میں جیسے تپ رہی تھی۔ اماں آپ کو تو واقعی تیز بخار ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، بس کل سے میری طبیعت بوجھل سی تھی، ابھی تو بالکل اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اماں کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں آرام کرنے کا کہا، خود کچن میں کھانا بنانے لگی، مگر میرا ذہن اماں میں الجھا ہوا تھا۔ خیر ناشتہ بنانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کے کلینک کا رخ کیا۔ اماں کے لیے بخار کی دوا لے کر آئی جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی۔ دوا کھانے کے بعد بھی اماں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں نے ساتھ والی خالہ کو بلا لایا۔ انہوں نے اماں پر دم درود پڑھ کر پھونکا اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ بیٹی لگتا ہے کہ اس گھر میں صرف تم دونوں ہی نہیں رہتے، بلکہ کوئی تیسرا وجود بھی اس گھر کا حصے دار ہے۔ خالہ کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ خالہ آپ مجھے دیکھ کر ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ نہیں بیٹی ایسا مت کہو، خالہ نے مجھے ہمدردی سے سمجھایا۔
بس کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ غیر متوقع واقعات ہونے لگتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں کو ہلکا سا بخار ہے جو کسی خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید تمہیں بچی سمجھ کر وہ بتا نہیں پا رہی، مگر تم ان کا خیال رکھو، ان کو اکیلے مت چھوڑو۔ میں نے خالہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اماں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، مگر اب ان کا مزاج بدلتا جا رہا تھا۔ وہ بات بات پر غصہ کرتی اور میری بے عزتی کر دیتی، حالانکہ میں ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر وہ عجیب ضد کرنے لگیں، بار بار مجھ سے کہتی کہ باہر سے جا کر میرے لیے کچھ چیز لے آؤ، اور خبردار جو مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ اماں کی باتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں، لیکن پھر اگر میں ان کی بات نہ مانتی تو وہ غصہ کرتی، سو میں نے بلا چوں چرا ان کی باتیں ماننا شروع کر دی۔ مگر ابھی 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ اماں نے مجھ سے کہہ دیا، اب تم میرے کمرے میں میرے ساتھ نہیں سو گی، میں اپنے کمرے میں اکیلی صحیح ہوں۔ اماں کی اس شرط پر میں ہاں نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ خالہ نے بھی اور ڈاکٹر نے اس بات سے منع کیا تھا کہ اماں کو کسی قسم کی پریشانی دی جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ان کے کمرے میں ہی رہوں گی، کہ یہ ڈاکٹر کی ہدایت ہے۔ اماں نے میری بات پر غصے سے مجھے دیکھا اور تکیہ اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے مجھ پر چلانے لگیں، تجھے سمجھ نہیں آتی، میں اکیلی رہوں گی اس کمرے میں، یہاں سے چلی جا۔ اماں کا اس قدر شدید غصہ دیکھ کر مجھے دروازے سے نکلنا ہی پڑا۔ اب آخر میں کیا کرتی؟ اگر ان سے ضد کرتی تو وہ غصے میں آ جاتی، اور اگر ضد نہ کرتی، ان کی بات مان لیتی تو ان کے لیے اور مشکل ہو جاتا۔ خیر میں نے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ جا کر دوسرے کمرے میں سو گئی۔ پیچھے سے اماں کے کمرے میں دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میرے کان دیواروں اور باہر کے راستے پر لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی، معمولی سی بات پر بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ خیر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا، دروازہ کھلا تھا تاکہ اماں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بروقت معلوم ہو جائے، مگر کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو باہر مجھے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کا احساس ہوا۔ یہ پھڑپھڑاہٹ اس قدر زوردار تھی کہ مجھے بستر سے نکل کر کھڑکی سے باہر جھانکنا پڑا۔ میں نے دیکھا اماں کے کمرے کی کھڑکی پر ایک بہت بڑے حجم کا پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پر سفید رنگ کے تھے اور حجم بہت بڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں ڈر گئی۔ میں نے اپنی کھڑکی سے اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ پھر مجھے لگا جیسے یہ گڑبڑ اماں کے کمرے میں نہ جانے کب کی جاری ہے، مجھے اماں کے پاس ان کے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں گئی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر 5 منٹ گزر گئے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری پریشانی دیکھنے والی تھی، سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کس سے مدد طلب کروں۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دروازے کو زور زور سے لاتیں مارنے لگی، مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب میں نے اپنے پڑوسیوں کو بلانے کے لیے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو کوئی نہیں آیا، پر میری چیخو پکار سن کر پڑوس سے 3-4 مرد اور 2 عورتیں میرے گھر آ گئے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ ان کو بھی میری بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں سوئی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ بات کوئی اور ہے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ مل کر دروازے پر پتھر مارے اور اسے توڑ ڈالا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں کا کمرہ بالکل خالی تھا اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سارے کمرے کی تلاشی لی اور جگہ جگہ پر دیکھا، مگر اماں کوئی چھوٹا کھلونا تو نہ تھی جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ انہوں نے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ میں روتی رہ گئی۔ پڑوسی بھی حیران تھے کہ آخر رات گئے تک اس کی ماں کہاں گئی، جبکہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ میری پریشانی ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابا کے بعد ایک اماں کا سہارا رہ گیا تھا، اور آج وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ اماں کی غیر موجودگی نے میرے حواس باختہ کر دیے۔
میں دن رات روتی رہتی۔ کبھی ابا کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تو کبھی اماں کی باتوں پر میں پریشان ہو جاتی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ میرا ذہنی توازن شاید اب درست نہیں رہا تھا۔ مجھے ہر جگہ اماں ابا کی تصویریں نظر آتیں۔ سب کہتے کہ بیچاری ماریا پاگل ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کے غم نے اسے آدموہا کر دیا۔ ایسے میں میرے لیے تنہائی اور بھی بہترین ساتھی بن گئی، کیونکہ میں جس سے بات کرتی وہ ایک ہی بات دہراتا کہ اپنا خیال رکھا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ ایسی باتیں سن کر مجھے چڑ ہوتی۔ کسی کے والدین اس دنیا میں نہ رہیں اور آپ اسے یہ کہیں گے کہ پریشان مت ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ خیر، اب میں زیادہ تر وقت اپنی قبروں پر گزارتی، دادا کی قبر کی صفائی کرتی اور اپنے چھوٹے بھائی کی قبر کا بھی خیال رکھتی۔ تب ایک دن میں قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 3 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہیں۔ ان کے پاس جا کر دیکھا تو وہ واقعی مجھ سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ کہنے لگیں، ہم تمہیں کب سے دیکھ رہے ہیں، تمہارا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، چلو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، وہاں جا کر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ لڑکیوں کی باتوں نے مجھ پر ایسا سحر کیا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ قبرستان میں ہی داخل ہو گئی اور ایک کالے سے غار میں جا کر مجھے اندر آنے کا کہا۔ ڈرتے ڈرتے میں ان کے ساتھ اندر تک گئی تو ایک چوڑا ہال تھا جس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر ایک اور کمرہ تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں مجھے اسی خاص کمرے تک لے گئیں۔ تب وہاں دروازہ کھلتے ہی میں نے اپنے امی ابو کو دیکھا جنہیں رسیوں میں قید کر کے یہاں باندھا گیا تھا۔ اماں ابا کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ ان کو تو میں مردہ سمجھ چکی تھی، مگر وہ تو اس دنیا میں ہی تھے۔ میں نے دیکھا ان کے پاس 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے جن کی شکلوں سے ہی وہ بہت خبیث لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنے اماں ابا کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ بالکل خاموش رہے، جیسے اس معاملے کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ ابھی تک تو میں بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد جب وہی نوجوان جو رشتہ مانگنے میرے گھر آیا تھا کمرے میں داخل ہوا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں اس سے پہلے کہ اس پر جھپٹ پڑتی، کالے حبشی نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے بات کر رہا تھا، مگر اس وقت مجھے اس کی محبت بھی نفرت سے کم نہ لگی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے میرے ماں باپ کو جانے دو، ان کا کوئی قصور نہیں، تم نے ان کو یہاں قید کیوں کر رکھا ہے؟ میرے کئی سوالوں پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہاں ایک عورت آئے گی، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی، اس نوجوان نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ خیر، اب سوائے صبر کے کیا ہو سکتا تھا؟ میں بھی چپ ہو کر بیٹھ رہی اور ترکیب سوچنے لگی کہ اپنے امی ابو کو یہاں سے کیسے نکالوں، مگر مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نوجوان نے میرے سامنے شادی کی شرط رکھی، ساتھ ہی میرے ماں باپ کو رہا کرنے کی امید دلائی۔ میں نے اس کی شرط مان لی کیونکہ میں امی ابا کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اطلاع دے دی گئی کہ ابا اور اماں کو یہاں سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اب میری اس نوجوان کے ساتھ شادی ہونا باقی رہ گئی تھی جس کی شرط مان کر میں نے اماں ابا کی رہائی لکھوائی تھی۔ مجھے دلہن کی طرح تیار کر کے اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے آپ میں خاموش اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرا نکاح ہونے میں چند لمحے باقی رہ گئے تھے کہ ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ان لوگوں نے جو مجھے گھیرے بیٹھے تھے عجیب و غریب شکلوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس اور دور دراز تک دھوئیں کے مرغولے ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ سبھی دھوئیں میں تبدیل ہوتے گئے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے سامنے دھوئیں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ دھوئیں کی دھند کم ہوئی تو میں نے اپنے ابا کو سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا اور اس غیر مرئی مخلوق کی شرارت کو تمہاری غلطی سمجھ لیا۔ ان لوگوں نے تمہیں پاگل بنا کر یہاں تک لایا، یہ جانتے تھے کہ تم یوں تو گھر سے نہیں نکلو گی، نہ ہی کسی کی باتوں میں آؤ گی، کیونکہ میں نے تمہاری تربیت ہی ایسی کی ہے۔
तब इन्होंने हम दोनों को इस्तेमाल किया और तुम्हें मजबूर करने की कोशिश की, मगर तुमने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। घर जाते ही मैंने अपने अमल की मदद से इन जन्नात का पता लगा लिया था। अगर मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा होता, अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये रूप बदल कर आए हैं, तो कभी भी तुम पर गुस्सा न करता बेटी। अब्बा ने मुझे रोते रोते गले से लगा लिया कि कुछ लम्हे और बातें बिल्कुल ख्वाब जैसी होती हैं, जिनके गुजर जाने पर यकीन नहीं आता कि वो वाकई हमारी ज़िंदगी में गुजर चुके हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।